ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو باسط صاحب کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں استنبول میں جاری کاوشوں کی، اور کیا وجوہات ہیں کہ افغانستان لکھے معاہدے پر دستخط نہیں کرنا چاہتا؟ دیکھیے، اس کا تو آسان جواب یہ ہے کہ افغانستان اس وقت تک اس معاہدے پہ دستخط نہیں کرے گا جب تک اس میں کوئی ایسی لینگویج نہ ہو جو یہ انشور کرے کہ جو بارڈر ہے وہ بارڈر نہ کہا جائے اس کو. سمجھ گئے؟ پہلے بھی ہماری ہیں معاہدے کو اس قسم کے، جس طرح ٹرانزٹ ٹریڈ کا ہمارا ایگریمنٹ، اس میں بھی کوئی ایسی لینگویج استعمال کی گئی، لیکن یہ سارا چونکہ معاملہ بارڈر کا ہے، یہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کی ایک بہت بڑی، ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ اس کو کیا نام دیا جائے جب بارڈر کراسنگ کیا جائے. ڈیورنڈ لائن ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، تو یہ ایک معاملہ ہے جو شاید، اور پھر کس حد تک افغانستان کی حکومت ہم سے کوآپریٹ اس معاملے میں کرنا چاہتی ہے وہ بھی ایک الگ ایشو ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل اور لیگل ایشوز ہیں جس کی بنیاد پر شاید کابل کی حکومت کے لیے مشکل ہو ایک ریٹرن ایگریمنٹ کرنا یا ریٹرن ایشورنسز دینا حکومت پاکستان کو. اس لیے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زبان پہ آپ یقین کریں، ہم تو ہمارا جو قول ہوتا ہے وہ بھی لکھا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے ہم انسسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو رائٹنگ میں لائیں. اب کس حد تک وہ کیا فارمولیشنز جو دونوں سائڈس کو ایکسیپٹیبل ہوں وہ کیا ہو سکتی ہیں، آئی ایم شیور کہ اس پہ بات چیت چل رہی ہوگی. یہاں میں اسی ضمن دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارے پیچھے فارن منسٹر نے شاید کہیں دیا کہ جی بھارت جو ہے وہ ہمارے لیے ٹو فرنٹ سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہا ہے. ایک طرف تو خود ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ بھارت ہے، اور ویسٹرن بارڈر پہ پاکستان افغانستان کے تھرو ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو اب ہمارے لیے ایک یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے ذہن میں بڑا واضح ہے نا کہ بھارت کا کیا آبجیکٹو ہے، بالکل کہ ٹو فرنٹ سچویشن پاکستان کے لیے کریٹ کرے. تو ہمارے لیے کیا لازم ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں نہ کہ بھارت کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہاں جی. تو ہم نے یہاں تک سچویشن لائے کیوں جبکہ بھارت ہی کا آبجیکٹو پورا ہو رہا ہے. جو اسکرمشز بھی ہوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا اس کا ذمہ دار کون ہے، فی الحال بات یہ ہے کہ جو اس وقت ایک ٹینشن کریٹ ہم نے کی، 26 دن ہو گئے ہیں بھارت افغانستان اور پاکستان کے اندر جو ٹریڈ ہے وہ بند ہے. جو بیچارے ٹرکرز ہیں جو بھی ہیں، ان کی کموڈٹیز، پیریشیبل کموڈٹیز ہیں، ساری خراب تباہ ہو گئی ہوں گی. تو ہم نے تو بھارت کا ایک آبجیکٹو جو ہے کہ ٹو فرنٹ سچویشن ہو، اس کو ایک لحاظ سے فیسیلیٹیٹ ہی کر رہے ہیں نا. اتنی ہم نے ٹف پوزیشنز کم از کم پبلک میدان میں ٹف پوزیشنز لی ہیں کہ اب ایک مشکل تو ہو گئی ہے. تو آپ بھارت کی آبجیکٹو کو کاؤنٹر کرنے کی بجائے کہ آپ یہ آبجیکٹو بھارت کا پورا نہ ہونے دیتے، آپ تو مجھے لگتا ہے اس طرح جو آپٹکس نظر آتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ آپ بھارت کے ہی ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اس کے you have been inveigled into this situation, unfortunately. جو چاہ رہے ہیں آپ سے کروا رہا ہے، وہ کروا رہا ہے. دوسری جانب پاکستان میں واٹس ایپ گروپس ہوں، کچھ ہو، اور اخبار میں آرٹیکلز آ رہے ہوں، ٹیلی ویژن گفتگو، دو چیزیں بڑی زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں آج کل. ایک تو یہ کہ پاکستان پرانی باتیں نکال رہے ہیں کہاں کا. پاکستان بنا تھا تو افغانستان کی حکومت پاکستان کی ممبرشپ کے خلاف یونائیٹڈ نیشنز نے ووٹ دیا تھا. حالانکہ اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے. ووٹ دیا تھا خلاف، لیکن اس وقت کمیونیکیشنز کے ذرائع ایسے نہیں تھے. اس وقت تو ایک میسج چلتا تھا، پہنچتا تھا، پھر اس کا جواب آنا تھا، تو وہ کتنے اس میں ڈیلے ہو جاتا تھا. تو بھارت کے افغانستان کے ریپرزینٹیٹیو نے بھی اپنے دارالحکومت سے پوچھا کہ جی یہ آ رہا ہے معاملہ، اس سے اپنے ووٹ دینا ہے، تو ہمیں بتائیے کہ ووٹ میں پازیٹیو یس میں کروں یا نو میں کروں. کیونکہ معاملہ تو تھا کہ بھئی قبیلے ہیں، ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، یہ بارڈر ہے ٹھیک نہیں ہے. تو ریپرزینٹیٹیو کے ذہن میں وہاں جو بیٹھا ہوگا افغانستان کو، اس کے ذہن میں اپنے طور پہ تو سوالات ہوں گے. اس سے پہلے کہ وہ جواب آتا، یہ سپٹمبر 1947 کی بات میں کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہ جواب آتا وہ ممبرشپ پہ ووٹ ہو گیا. تو اس وقت جو ریپرزینٹیٹیو نے سمجھا کہ بھئی مجھے فی الحال اس پہ نو کر دینا چاہیے. تو افغانستان کو کلیریفائی کرنا چاہیے نا. نہیں تو بعد میں کر لیا نا، ستمبر میں یہ ووٹ ہوا. ووٹ ہونے کے بعد دارالحکومت سے انسٹرکشنز آ گئیں کہ آپ اس پہ یس کریں جی ووٹ، جو آپ نے نو ووٹ کیا اس کو وڈرا کریں. تو مہینے کے اندر، مہینے سے پہلے افغانستان نے اپنا جو نو آبجیکشن ہے اس کو وڈرا کر لیا، بات ختم ہو گئی. لیکن ہمارے یہاں اس بات کو اتنا پتنگڑ بنایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا افغانستان نے کر لیا. دوسرا معاملہ ڈیورنڈ لائن کا ہے. اچھا، افغانستان نے کبھی بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے
اس بات کو کبھی آفیشلی ہمارے ساتھ نہیں اٹھایا. وہ ٹھیک ہے پختونستان چوک بھی کابل نے بنا دیا, میں خود کئی بار وزٹ کیا. ہمارے بہت سے جو اے این پی کے لوگ ہیں جو پہلے نیپ ہوتے تھے, وہ باچا خان ہوں یا اجمل خٹک ہو, وہ جا کر ان کی وہاں بھی دفنایا بھی, ان کو وہاں گیا, ان کی اپنی خواہش تھی کہ ان کو وہاں دفنایا جائے, تو وہاں دفنایا بھی گیا. وہ ساری پشتونستان کی کہانیاں ٹھیک ہیں, آرگومنٹس بہت ہیں, لیکن کسی بھی افغان گورنمنٹ نے کم از کم پچھلے 20 کارزائی ہو یا اشرف غنی ہو یا طالبان کی ہو, انہوں نے کبھی اس چیز کو مسئلہ نہیں بنایا. بالکل ہماری جانب سے یہ پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ جی طالبان کی حکومت نے ڈیورل لائن تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, اس لیے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو. ہیو اے ہارٹ یار, ان کی ایک پوزیشن ہے, وہ رہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, پوری دنیا اس کو بارڈر ہی مان رہی ہے نا, تو ہم کیوں اس کو ایک ایشو بناتے ہیں جب انہوں نے کبھی اس کو ایشو نہیں بنایا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب تک آپ ڈیورل لائن اس کو بارڈر کو ڈیورل لائن نہیں مانیں گے ہم آپ سے کوئی تعلقات نہیں رکھنا چاہتے, ہم آپ سے یہ بات نہیں کرنا. انہوں نے تو کبھی اس قسم کی کوئی بات کی ہی نہیں. میں خود بہت سی ملاقاتوں میں بیٹھا اور میں نے دیکھا ہے کبھی ڈیورل لائن کا ایشو نہ ان کی جانب سے آیا نہ ہماری جانب سے آیا. لیکن ہمارے یہاں پہ لوگ نہ جانے کیوں اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے پیش کر رہے ہیں. سارا میڈیا ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے کہ جی ڈیورل لائن طالبان نہیں کر, اس کو رہنے دیں, اٹس اے نان ایشو فار اس. جو ہے ہی نہیں, مطلب ٹھیک ہے وہ اس کو پبلکلی نہیں کہہ سکتے طالبان, ان کی مجبوریاں کچھ ہوں گی, I do not know, لیکن اس معاملے کو کہیں نہ کہیں ختم ہو جائے گا. لیکن یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پہ ہمیں شور مچانے کی ضرورت ہو, کیونکہ دنیا ہمارے ساتھ ہے, دنیا اسی کو بارڈر مانتی ہے. افغانستان نہیں مانتا تو بھلے نہ مانے یار, کیا فرق پڑتا ہے ہماری ذات پہ. اور پھر ہم نے اپنی چیک پوسٹ بھی بنا دی ہیں, سب کچھ کر دیا ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ہاں کیوں ان ایشوز پہ ڈسکشن ہوتی ہے جس سے ان نیسیسریلی ہمارے لیے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. کیونکہ ڈسکشن اب لوکل تو نہیں رہتی نا. افغانستان بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا اس ڈسکشن کو, وہ بھی پاکستان میں اخباروں میں جو آتے ہیں مضامین, جو آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں وہی پڑھتے ہوں گے, جو ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ بھی وہ دیکھتے ہوں گے. تو وہ ہنستے ہوں گے کہ ہم نے تو کبھی آفیشلی ان کے ساتھ اس معاملے پہ کوئی بات ہی نہیں کی, یا ہم نے کوئی ڈیمارش ان کو پیش نہیں کیا کہ ہم یہ جو کے پی کو اپنا حصہ بنانا چاہتے ہیں, بلوچستان کو اپنا حصہ بنانا چاہتے ہیں, یہ خواہ کا شور مچا رہے ہیں. صحیح. تو میں تھوڑا سا اس بارے میں اپنے لوگوں کو بھی تھوڑا سا گزارش یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں تھوڑا سا ذرا خیال سے کام لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نہیں مانتے. اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ اب نیگوسیشنز تیسرا راؤنڈ ہو رہے ہیں. پہلے تو سیز فائر ہو گئے 19 اکتوبر کو, اس کے بعد پھر ہوا ایک اور 25 میرے خیال میں اکتوبر کو ہوا اجلاس, اور اب یہ ہو رہا ہے. اب اس میں ہمارے ڈی جی جو ISI ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک, وہ ہماری طرف سے لیڈ کر رہے ہیں, اور ان کی جانب سے جو افغانستان کے انٹیلیجنس چیف ہیں عبدالحق واسق, وہ لیڈ کر رہے ہیں. اب اس میں شور وزارت خارجہ کا بھی آفیشلز ہوں گے, اور یہ اب بات کہاں تک جا کے رکتی ہے آئی ریئلی ڈو ناٹ نو. لیکن میرے لیے ایک جو ہے کنسرن ہے, سچی بات تو یہ ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی جو اس وقت نوعیت ہے نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ دیکھیے نا, وہ ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید سے بڑی غلطی ہوئی, وہ چلے گئے چائے پینے کے لیے, وہ ایک کپ نے کتنا پرابلم ہمارے لیے کریٹ کر دیا. اب وہ ان ہائنڈ سائڈ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اس سے پہلے بھی ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی افغانستان کے معاملے, اور آج تک بھی ہو رہی ہیں. آج بھی جو ہم پبلک میں پوزیشنز لے رہے ہیں وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں. اچھی کے علاوہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ پبلک میں آنی ہی نہیں چاہیے. جب آپ, بلکہ کل بھی سیز فائر جو وائلیٹ ہوا, اسپین بولدک سے کچھ فائرنگ ہوئی, پھر ہم نے جوابی فائرنگ کی. اسپین بولدک کیا چیز ہے, پتہ مطلب کیا ہے؟ بتائیں ہمارے ناظرین. وائٹ ڈیزرٹ, اسپین کہتے ہیں سفید کو, اور بولدک کہتے ہیں صحرا کو. اس پہ بھی کافی بحث چھڑ پڑی, کافی آغاز ہو گیا میڈیا میں وہی ہلکے بھی اس پہ بہت کچھ ایک اور سے اور نیریٹو دینے لگے. بٹ یہاں اگین ایک کوشچن آتا ہے کہ چلے ہم ان ساری بحث سے اپنے آپ کو اسائڈ کر بھی لیں گے. سو جو کور ایشو ہے وچ از ٹیررزم, جس کی بہت ہیوی پرائس ہم لوگ مسلسل پے کیے جا رہے ہیں, تو
نہیں اس طرف بھی تو یہ لوگ نہیں آ رہے, اس کے بارے میں بھی وہ تو پاکستان کو ہیلپ آؤٹ نہیں ڈیفینیٹلی. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو اصل ایشوز ہیں ان پہ آپ مائٹ بھی یہ لوگ اس ایشو کے پہ آئیں, پاکستان کے ساتھ آ کے بیٹھے, اس کو دیکھیے ریزالو کرنے میں ہماری ہیلپ کریں. افغانستان تو یہ جو باقی نیریٹیوز کی آپ نے بات کی, جیسے آپ نے کوٹ کیا, تو وہاں سے ہماری توجہ خود بخود بھی ہٹ بھی جائے. نہیں, افغانستان کو تو دیکھیے کرنا ہی پڑے گا, اور اگر نہیں بھی کرتا تو پاکستان کو ہم نے لاسٹ ویک بھی ڈسکس کیا تھا کہ ود اور وداؤٹ افغانستان ہم نے تو ٹی ٹی پی کو ختم کرنا ہی کرنا ہے. That's true. ہماری تو اس میں کوئی دو آرا ہو ہی نہیں سکتی نا. الفتنۃ الخوارج ہے تو کس طرح آپ برداشت کر سکتے ہیں خوارج کو کہ آپ کے ملک میں انارکی پھیلائیں؟ وہ تو انارکسٹ ہے نا. یہ خوارج چاہے پرانے زمانے کے ہوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ہوں یا آج کے ہوں, وہ تو ان کا کام ہی انارکی پھیلانا ہے, وہ انارکسٹ ہیں, تو ان کو تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم جو اس وقت طریقہ کار ہے, میں اس پہ تھوڑا سا مجھے تحفظات ہیں میرے. میں سمجھتا ہوں کہ, اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا صرف ایک ڈائمنشن نہیں ہے افغانستان, ہمارا انٹرنل ڈائمنشن بھی ہے, بھارت کا ڈائمنشن بھی ہے. تو یہ تمام ڈائمنشنز پہ ہمیں کام کرنا ہے. کب کہیں جا کر ہمیں کامیابی ملے گی؟ ایک ڈائمنشن پہ آپ کام کر کے اس کو مزید بگاڑ رہے ہیں تو وہ جو آپ کا انٹرنل ڈائمنشن ہے وہ بھی ری انفورس ہوگا. آپ نے دیکھیے نا بہت سے ایسے اقدامات لیے ہیں جو کہ نہیں لینے چاہیے تھے, بہرحال وہ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. پھر اگر ہم کر لیں تو افغانستان کر لے گا کیا چیز؟ یہ ساری چیزیں پیرلل چلیں گی. یہ نہیں ہو سکتا پہلے یہ پہلے وہ, اس طرح نہیں ہوتے. So you mean things will take time. Definitely. اسی کے ساتھ آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے لیں گے اجازت. ڈیسائفر کی پوری ٹیم کے ہمراہ, اللہ حافظ.